السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ سب کا سواگت ہے ایف ایس ایس پلیٹ فارم میں۔ میں خادم محمد تبریز عالم آج میں جس تعلق سے آپ کے سامنے حاضر ہوا وہ یہ ہے کہ آج میں نے اس سے پہلے بھی وہ ساری ویڈیو میں یہ بتلایا کہ آج قوم مسلم میں لوگ ایک نئی نئی چیزوں کے تحت ایک دوسرے پہ بوجھ بنتے جا رہے ہیں۔ شادیوں کے تعلق سے جہیز کے نام سے بوجھ بن رہے ہیں، اور ایجوکیشن کے نام سے فضول اخراجات کے نام سے بوجھ بن رہے ہیں۔ یعنی ہر چیز میں ایک ایک چیزوں میں لوگوں کے اندر جو یہ خوبیاں بڑھتی جا رہی ہے وہ یہ وجہ ہے کہ آج لوگ ایک دوسرے کے اوپر بوجھ بنتے جا رہے ہیں۔ انہی بوجھ میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آج ساری چیزوں میں بوجھ بننے کے بعد بھی ہر آدمی اپنے آخری مرحلے میں آخری سانس تک پہنچتے گئے تو پھر لوگوں کا وہی حال ہوتا ہے جو پہلے کا ہوا ہوتا۔ یعنی بوجھ بننے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح لوگ شادیوں میں بوجھ بنے، ہر چیزوں میں بوجھ بنتے آ رہے ہیں، اسی طرح اب ایک بوجھ اس میں بھی بن رہے ہیں کہ اب مرنے کے بعد بھی لوگ اپنے اوپر، اپنے فیملی کے اوپر ایک بوجھ بن کے جاتے ہیں، کیونکہ یہ بن کے جاتے نہیں ہیں، یہ تو دریائے فانی ہے، ایک نہ ایک دن جانا سب کو ہے۔ لیکن ان کے بعد بھی لوگوں نے جن جن چیزوں کو ایجاد کیا، لوگوں نے جن جن کاموں کو کرنے لگا کہ اب کسی کی میت پہ جائیں تو اب تو پہلی بات آج مرد حضرات پہنچتے نہیں ہیں، اب جاتی ہے عورتیں۔ یعنی اسے کون بتلائے، اللہ بہتر جانے کہ ان کے مائنڈ پہ چلتا کیا ہے۔ پہلی بات یعنی یہ پیسے کا غرور اور تکبر اس قدر لوگوں میں سما گیا ہے، یعنی یہ پیسے کی چاہت لوگوں کے اندر اس قدر آ گئی ہے کہ اب ان کے مائنڈ پہ نئی نئی چیز چلتی رہتی ہے۔ یعنی اب کوئی مرا تو اس میں خود نہیں جانا ہے، یعنی اپنے گھر کی عورتوں کو بھیجیں گے۔ یعنی ایسا لگتا ہے کہ اب آنے والے وقت میں یہی حال رہا تو ہمیں لگتا ہے کہ اب مرد حضرات مٹی دینے نہیں پہنچیں گے، عورتیں پہنچیں گی، عورتیں جا کر کے مٹی دے گی، قبر کھودے گی، کیونکہ یہ دین دکھنے میں اب شروع ہو گیا ہے، ان دنوں کو دیکھ پا رہے ہیں لوگ۔ اب یہ ایک پہلی بات ہے۔ دوسری بات کہ لوگوں نے جس قدر بوجھ بنا اس تعلق سے کہ بوجھ بننے کا میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ بوجھ کس تعلق سے بنے، آپ کے مائنڈ پہ بھی یہ بات چلتی ہوگی۔ وہ یہ ہے کہ اب مرنے کے بعد اب مٹی کے لیے جو لوگ جائیں ان سارے لوگوں کا ایک کھانے کا انتظام، یعنی وہ جو جتنے لوگ آئے ہیں ان سب کو کھلانے کا ایک انتظام۔ اس میں بھی اب دیکھیے خامی لوگ کیسے نکالتے ہیں۔ اگر آپ کسی کو کچھ کھانے میں دیے، سبزیاں بنی یا گوشت جو کچھ بھی بنا، اس میں تھوڑا نمک کم ہو جائے نا، پھر وہ جو ہے جا کر کے ان کے بارے میں بدگمانی سوچ لے کر کے جاتے ہیں، وہاں سے لوگوں کو برا میسج دیتے ہیں۔ لیکن یہ سوچ دیکھیے کتنا گھٹیا ہو چکا ہے۔ یہاں پہ کسی کے یہاں ڈولی نکل رہی ہے اور ان کا کلیجہ پھٹا جا رہا ہے اور اسے صرف کھانے کی لگی ہے۔ یہ کوئی یاد نہیں رکھتا ہے کہ آپ کی کون کون کاموں کو اس دنیا میں کر کے اور چھوڑ کے گئے ہیں، بلکہ لوگ آپ کے آخری وقت میں بھی یہی کہہ کر کے جاتے ہیں کہ فلاں شخص مرا تھا، اس کے فیملی میں لوگ ایسا تھا کہ ایک ٹائم ٹھیک سے کھانا بھی نہیں کھلا پایا۔ لیکن سوچنے کی بات ہے آج مسلمانوں کے لیے، یعنی کسی کے گھر سے ڈولی نکلے، کوئی مر جائے، اس وقت بھی تمہارا گمان صرف کھانے اور پینے کی طرف ہو، تو بتائیے یہ قوم کہاں جا کر کے کھڑی ہو گئی ہے؟ کیا اس قوم کے لوگ بھی ترقی کر سکتے ہیں اس تعلق سے؟ جب سوچ لوگوں کی اس قدر گر جائے، یہ سوچنے کی بات ہے۔ اب نئی نئی چیزوں کو اس کو بند کیجئے۔ کسی کی یہاں بوجھ بننا، وہ بن کے زندگی کاٹنے سے بڑھیا ہے۔ کوئی کہتا نہیں ہے کہ 4 روپے کا جو ہے نوکر سے بڑھیا ہے کہ اپنا 1 روپے کا راجہ بن کے رہیے۔ دوسروں کے یہاں 100 روپے کمانے سے بڑھیا ہے کہ 1 روپے خود کا کمائیے۔ یہی وجہ ہے کہ دوسروں کے یہاں بوجھ نہ بنیے، دوسروں کے پاس جا کر کے لوگوں کے میتوں میں بھی جا کر کے نئی نئی چیزوں کو ایجاد نہ کیجیے۔ لوگ مرنے کے وقت کوئی جب جاتا ہے تو وہ یہ کہہ کر کے نہیں جاتا ہے کہ دیکھو بیٹا ہم نے فلاں جگہ مال و دولت کا انبار اکٹھا کر کے دیا ہے۔ اس وقت یہ ساری چیز کسی کو معلوم نہیں ہوتی ہے کہ میرے باپ نے یا میرے بھائی نے یا میری ماں نے جو بھی اس دنیا سے جاتے ہیں
کہ وہ کچھ کر کے گئے ہوں۔ اس وقت ہر کسی کے پاس پیسہ نہیں ہوتا ہے، پیسہ اس وقت بہت مشکل سے لوگ اکٹھا کرتے ہیں۔ پہلی بات تو آپ اس کھانے پینے کا یہ معقول انتظام کو بند کیجئے، اس کے بعد کسی کے یہاں بوجھ بننا چھوڑ دیجئے۔ اس چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آج دن بدن قوم مسلم کس جگہ جا کے کھڑی ہو رہی ہے۔ آج بوجھ بننے کی وجہ یہی ہے، ہر چیزوں میں بوجھ بنتے جا رہے ہیں لوگ، تو پھر کامیاب کیسے ہوں گے ایسے لوگ؟ اسے کامیابی کے لیے، کسی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے وہ ساری خوبیوں کو ترک کرنا پڑتا ہے جو ان کو راہ مستقیم، جو اس کو اچھے راستے کو لے جانے سے روکا جائے، ان ساری چیزوں کو چھوڑنا بہت ضروری ہے۔ اسی لیے ان چیزوں کو سمجھیے اور اپنی آخرت کو بنانے کے ساتھ ساتھ آج ہم تو کل آپ تو آج ہم جانا سب کو اس دنیا سے، اسی لیے ان چیزوں سے ضرور باز آئیے اور اپنے چیزوں میں اور ان فضول اخراجات سے بچیے۔ میں بارہا کہتا ہوں فضول اخراجات سے بچیے اگر دنیا میں کچھ کرنا ہے تو۔ امید کروں گا کہ آپ کو یہ ساری چیزیں سمجھ میں آئی ہوگی۔ اگر آپ کو بھی یہ ساری چیزیں سمجھ میں آئی ہے تو ویڈیو کو لائک شیئر کامنٹ ضرور کیجیے گا، اپنے دوستوں میں بھی شیئر کیجیے گا تاکہ ان کے مائنڈ میں بھی یہ ساری باتوں کی جو ہے ایک فہرست اس کے مائنڈ پہ آ جائے اور وہ بھی سمجھنے میں اور سمجھانے میں دونوں میں کامیاب رہے۔ میں امید کروں گا کہ آپ اس پلیٹ فارم کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں گے۔ میں خادم محمد تبریز عالم ایسی آئے دن نئی چیزوں کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ